الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات اللہ علیہ. اور ایک درود عنایت فرمایا آپ حضرات. ایک اور درود سے نوازنے مجھ کو. برادران ایمانی، یہاں مومنین کی مسلسل مشغولیت کو دیکھتے ہوئے ایک طرح سے واقعاً دل روتا بھی ہے کہ کتنے خوش قسمت ہیں مومنین جو ہر مجلس میں جانے کی ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں اور مولا کی عزا میں اپنے بھائیوں کا ساتھ دیتے ہیں، عزاداروں کا. مگر ساتھ ہی ساتھ ایک ذرا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کچھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرا پہلا موقع ہے اور پہلی مرتبہ یہاں حاضر ہوا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں. مضمون جو ہے اس کو میں بڑی ہمت سے اپنی جگہ بیان کر رہا ہوں. اپنے مضمون پر میں اٹل ہوں. مجھے دو بھی سننے والے اگر ملیں تو میری ہمت افزائی رہے گی، حوصلہ رہے گا. اس لیے کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ جو جگہ خالی نظر آتی ہے وہاں اگر مومنین نہیں ہیں تو ملائکہ تو ضرور ہے. اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا، یہ فرش اعضا کیسا فرش اعضا ہے. کبھی کبھی بعض بچوں جوانوں پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ فرش اعضا چھوڑ کر باہر کیسے بیٹھتے ہیں. اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں. اس لیے کہ میں نے تو یہ پڑھا ہے اپنے علماء کی کتابوں میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ بڑے شوق سے جب آپ فرش اعضا بچھاتے ہیں تو بڑے شوق سے ہم سے آپ سے پہلے ملائکہ آ کے بیٹھتے ہیں. ملائکہ آ کے بیٹھتے ہیں اور جب مجلس ختم ہوتی ہے وہ جب جاتے ہیں تو دوسرے ملائکہ کا نزول ہوتا رہتا ہے ادھر سے. وہ پوچھتے ہیں بھائی تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا تمہارے جسموں سے خوشبو آ رہی ہے. خوشبو آ رہی ہے؟ ہاں ہم فرش اعضائے حسین سے آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں ہم وہاں جانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ مجلس تو ختم ہو گئی. کہا مجلس ختم ہو گئی لیکن ہم جا کے بیٹھ کے خوشبو لے کر آئیں گے. خوشبو لے کر آئیں گے. وہ ملائکہ جو جنت سے آتے ہیں، عالم قدس سے آتے ہیں، وہ مجلس حسین کی خوشبو لے جانا چاہتے ہیں. ذرا سوچیے آپ وہاں کون سی خوشبو کی کمی ہے. لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جہاں ذکر پنجتن پاک ہوتا ہے وہاں جیسی خوشبو ہوتی ہے ایسی خوشبو جنت پہ بھی نہیں ہے. صلوات محمد عالم. ائمہ کا تذکرہ ہے کہ خداوند عالم نے ایسے ائمہ بنائے جن کے اوپر وحی بھیجی. اور یہ وراثت ائمہ کی مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر قائم آل محمد علیہ السلام تک پہنچی. اور ایک درود ہے محمد آل محمد پر آخری امام تک. اب یہ تمام گزشتہ ائمہ کے بھی ائمہ ہیں. نہیں سمجھے آپ میری بات؟ جو انبیاء عہدہ یہ پا چکے جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ ہم نے ان انبیاء کو نبوت کے ساتھ یا نبوت اور رسالت دونوں کے ساتھ ساتھ امامت کا بھی عہدہ دیا. شاید کچھ حضرات یہاں پر ہوں جن کو میری پہلی مجلس کے بارے میں یہ علم ہو کہ میں نے آج یہ کیا تھا کہ 4 عہدوں کے بعد 5واں عہدہ امامت کا تھا جو سب سے بڑا عہدہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا. یہ اتنا عظیم عہدہ ہے کہ جناب ابراہیم کے دل میں یہ لالچ پیدا ہوئی کہ یہ عہدہ میری نسل میں باقی رہ جائے. ارشاد ہوا انی جاعلک للناس اماما. جب یہ ارشاد ہوا تو آپ خداوند عالم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم ہم تم کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں تو کہا قال ومن ذریتی.
کیا میری ذریت کو بھی امام بنائے گا؟ قال اللہ ینال عہدی الظالمین، میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا، یعنی تمہاری امت میں بناؤں گا امام، مگر انہی کو بناؤں گا جو ظالم نہیں ہوں گے۔ ظالم نہیں ہوں گے یعنی عادل ہوں گے، عادل عام انسانوں کی طرح نہیں ہوں گے، بلکہ عادل ایسے ہوں گے کہ خدا ان کو عادل کہتا ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے عادل ہوں گے وہ۔ عزیزان گرامی، معمولی عہدہ نہیں ہے۔ جناب ابراہیم جیسا نبی، جناب ابراہیم جیسا رسول ایک صحیفہ نازل نہیں ہوا جناب ابراہیم پر، 85 صحیفے نازل ہوئے۔ پڑھیے قرآن مجید، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف کا نام دیا ہے، کئی صحیفے نازل ہوئے جناب ابراہیم پر۔ اور جناب ابراہیم کو ایک سند اور مل گئی، ان من شیعتہ ابراہیم، ابراہیم جو ہیں وہ نوح کے شیعوں میں سے ہیں۔ بھئی یہ لفظ شیعہ کہیں نہ کہیں سے آنا ضرور تھا۔ ابراہیم بھی شیعہ اور ہم آپ بھی شیعہ، ہماری اور ان کی شیعت میں فرق ہے زمین آسمان کا۔ وہ نوح کے شیعہ، ہم حسین کے شیعہ، ہم علی کے شیعہ، ہم پنجتن پاک کے شیعہ۔ کتنا پیارا سلام ابھی پڑھا ہے میرے محترم دوست نے، بہت پسند آیا، بہترین، بہت شاندار ماشاءاللہ۔ وہ آخری شعر آپ نے پڑھا تھا، خلاصہ عبادت کا، ذرا وہ پڑھ دیجیے ایک دفعہ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن، یہ ہیں خلاصہ قدرت، کسی کو کیا معلوم۔ صلوات بھیجیے محمد آل، یہ خلاصہ قدرت ہے۔ یہ شاعر نہیں کہہ رہا ہے خدا کی قسم، واللہ باللہ تاللہ شرعی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ شاعر نہیں کہہ رہا ہے، روح القدس اس کی زبان پر کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ حسان ابن ثابت انصاری نے غدیر کا قصیدہ سنایا، غدیر کا قصیدہ سنایا علی بن ابی طالب کی شان میں، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کہا، اے حسان، اگر اسی طرح جب تک تم میری اور میرے اہل بیت کی مدح سرائی کرتے رہو گے، روح القدس تمہاری زبان پر تمہاری تائید کرتا رہے گا۔ تو یہ جو اہل بیت کی شان میں کہا جاتا ہے، یہ شاعر وائر نہیں کہتے ہیں، یہ روح القدس کہتا ہے، سمجھا؟ خلاصہ قدرت ہیں، خدا اور رسول کی قسم خلاصہ قدرت ہیں۔ کیسے خلاصہ قدرت ہیں؟ قرآن دارہ نے سورہ طٰہٰ میں جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور سے نازل ہوا، اس میں تذکرہ کیا ہے طٰہٰ، تا کے تو جو ہے تو کے 9 عدد ہیں، ہا کے 5 ہیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے میرے حبیب، اے میرے طٰہٰ، میں نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ دن اور رات میں مشقت اٹھایا کریں، کچھ آرام بھی کیا کیجیے۔ طٰہٰ، ارے پالنے والے تو خالی ان سے کہہ رہا ہے کہ ان سے نہیں کہہ رہا ہوں، اسی لیے میں نے مخفف میں بات کی ہے، کوڈ میں بات کی ہے، تاکہ 9 ہے، ہا کے 5 ہے، 9 اور 5 14 کے لیے کہہ رہا ہوں میں۔ چلو اس مجموعے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ خلاصہ قدرت ہے جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ طٰہٰ ما انزلنا القرآن، 9 اور 5 14، اور پھر جب 14 کو سمجھ لیجیے تو پھر 5 ہو جاتے ہیں۔ جب اس کو جمل صغیر میں تبدیل کر دیجئے، جمل کبیر کو، تو پھر وہ خلاصہ ہو جائے گا۔ 14 کا خلاصہ 5، 5 کو پھیلاؤ 14۔ صلوات بھیجو محمد آل محمد۔ مگر اس سے بھی بڑی بات کہ پورے قرآن کا خلاصہ تو نقطے کے اندر ہے۔ صلوات بھیجو محمد آل محمد۔ پورے قرآن کا خلاصہ نقطے کے اندر رکھ دیا خداوند عالم نے، کہ اس کے جس طرح اس کی آمد کے بغیر رسالت نہیں شروع ہوئی، اسی طرح اس کے بغیر قرآن نہیں شروع ہوگا۔ جب تک کہ بائے بسم اللہ کا نقطہ نہیں ہوگا، قرآن شروع نہیں ہوگا۔
یہ ہے. تو یہ خلاصہ قدرت ہے خدا کی قسم. کیسی بات کہی ہے. یہ وہ عظیم شخصیتیں جنہوں نے امامت کو اس طرح دنیا کے سامنے پیش کیا کہ نبوت اور رسالت دونوں شکریہ ادا کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ بے شک تم نے ہماری نبوت کو بچایا ہے, تم نے ہماری رسالت کو بچایا ہے, ہم نے جتنی محنتیں کی ہیں تم نے ہماری محنتوں کو بچایا ہے. یہ ائمہ ہیں اور ہمارے ائمہ, ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ائمہ. وہ چاہے ہم کو اپنا نہ کہیں لیکن ہم ان کو اپنا کہتے رہیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد عالم. اور اسی لیے میں مولا کائنات کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں دہرانا چاہتا ہوں. جناب امیر علیہ السلام نے, امیر المومنین نے, امام المتقین نے یہ ارشاد فرمایا, کون ہے میرا شیعہ کون ہے؟ میرا شیعہ کون ہے؟ کہا میرا شیعہ وہ ہے, یعنی شیعہ میں پہلے پہچان بتا دوں مولا کے کلام کو سمجھنے کے لیے. ہر بات مانے علی بن ابی طالب کی. شیعہ کون ہے؟ کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہر بات مانے, مگر ایک بات ایسی ہے علی بن ابی طالب کی جو کبھی نہ مانے. علی علیہ السلام کی ایک بات ایسی ہے, اس بات کو کبھی قیامت تک نہ مانے, وہ علی کا شیعہ ہے. نہیں, آپ تو ساکت ہو جائیں گے کہ یہ کیا بک رہا ہے. میں نہیں بک رہا ہوں. میرا مولا ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا شیعہ وہ شیعہ ہے اور میرا دشمن وہ دشمن ہے. میرا دشمن وہ دشمن ہے کہ ساری کائنات کی دولت اس کو دے دوں تب بھی وہ میرا نہیں ہوگا کبھی. ساری کائنات کی دولت دے دوں تب بھی وہ میرا نہیں ہوگا. میرا شیعہ وہ ہے کہ اگر اس کی پیشانی پر میں تلوار سے ماروں اور یہ کہوں کہ میں تیرا امام نہیں ہوں تو وہ کہے گا کہ مولا ہر بات مانوں گا مگر آپ کی یہ بات ہرگز نہیں مانوں گا. صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ. ہر بات مانے امیر المومنین علیہ السلام کی, مگر یہ بات کبھی خواب میں بھی نہ مانے. کہا میں اس کی پیشانی پر اپنی تلوار سے ضرب لگاؤں, اس کی پیشانی کو ٹکڑے ٹکڑے کروں, لیکن وہ کہے گا کہ نہیں تم ہی میرے امام ہو, آپ ہی میرے امام ہیں. تو یہ وہ ہیں امام جن پر ماموم بھی صدقے اور قربان ہو جانا چاہتا ہے, اور جن کی نبوت اور رسالت بچائی ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس امامت کا طواف کرتے رہیں. ایک صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد. اس امامت نے جس طرح سے ہماری ہدایت فرمائی ہے وہ ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم اپنی مدد کے لیے کائنات اور کے ذرے ذرے کو اور دنیا میں اور جتنی کائناتیں نظر آتی ہیں ان کے ذرے ذرے کو, ہر شخص کو, جن و انس کو, وحش الطیور کو اپنے ساتھ ملا لیں کہ تم ہمارے ساتھ مل کر اس نعمت کا شکریہ ادا کرو اور ہماری طرف سے شکریہ ادا کرو, تو بھی یہ شکریہ قیامت تک ادا نہیں ہو سکتا کہ خداوند عالم نے ہم کو ائمہ کی ہدایت کی نعمت عطا فرمائی ہے. کبھی نہیں ہو سکتا ادا. اس لیے مشکل کشا کا کام تو یہی ہے کہ وہ مشکل کو حل کر دے. اے میرے مولا, جب اتنا مشکل کام ہے ہم شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتے تو آپ یہ بتائیے ہم شکریہ تو ادا کرنا چاہتے ہیں, کس طرح ادا کریں شکریہ؟ مشکل کشا نے کہا کہ شکریہ ادا کرو اس طرح, اشکرو اول النعم, اللہ نے سب سے پہلی نعمت جو تم کو دی ہے اس کا شکریہ ادا کر دو, ہر نعمت کا شکریہ ادا ہو جائے گا. کہا کہ مولا اول نعمت کون سی ہے؟ کہ خداوند عالم نے اول نعمت جو تم کو دی ہے وہ ہم اہل بیت کی محبت ہے.
اول النعم، سب سے پہلی نعمت کا تم شکریہ ادا کرو۔ جناب سرور کائنات سے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو آپ کو نعمت دی ہے اس کو بیان کیجئے۔ ارے پالنے والے، تو نے ہم جیسے حقیروں کو اتنی نعمتیں دی ہیں، اور ایسی نعمت دی ہے کہ اگر زندگیاں گزر جائیں، ساری کائنات کی زندگیاں گزر جائیں، کروڑوں سال کی عمر مل جائے، تب بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو وہ نبی جس کے صدقے میں یہ نعمتیں ملی ہیں، اور اس کو تو نے کتنی نعمتیں دی ہوں گی، اور وہ تیرا شکریہ کیسے ادا کرے گا؟ بھائی جناب سرور کائنات کیسے شکریہ ادا کریں گے؟ یہ تو بتائیے۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، قدرت نے بھی لفظ استعمال فرمائے ہیں۔ اے میرے حبیب، اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کو بیان کیجئے، اس کو بیان کیجئے۔ کیسے بیان کریں؟ ایک نعمت دی ہو تو بیان کریں کہ اچھا، وہ بھی خداوند نے جو نبی بنا کر بھیجا ہے، بھئی سب کا نچوڑ ہے، پوری نبوت و رسالت و ہدایت و کتبہ آسمانی کا نچوڑ ہے۔ جس شخص کا نام، جس عظیم شخصیت کا نام رحمت للعالمین صاحب خلق عظیم ہے، وہ کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ بیان کرے گا نعمت کہ دیکھو اس طرح بیان ہوتی ہے نعمت۔ خداوند عالم نے کی نعمتوں کو جس طرح پیغمبر نے بیان فرمایا اس کی قدر کیجیے، راستہ دکھایا کہ دیکھو نعمت کو میں بیان کرتا ہوں کہ فاطمہ تو بدۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ یہ پیغمبر مقام فخر میں کہہ رہا ہے کہ فاطمہ جیسی عصمت کبریٰ میری رسالت کا حصہ ہے، یہ میرا حصہ ہے۔ یہ بیان نعمت ہے عزیزان محترم، ایسی نعمت جس کی تعظیم کے لیے سرور کائنات کھڑے ہو جاتے تھے، جس کی قدر کے لیے سرور کائنات کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ وہ کہا نعمت میں بیان کروں نعمت کیا ہے؟ کہا نعمت یہ ہے کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، نہ وہ نعمت الگ ہے نہ یہ نعمت الگ ہے۔ دیکھیے جڑا ہوا ہے من نور واحد، اور وہ حصہ بنا ہوا ہے رسالت کا، وہ بنی ہوئی ہے رسالت کا حصہ، اور یہ نور واحد ہے، نور واحد ہے۔ آگے بڑھیے، اب سب پلے دن سمٹ کر آ جائیں گے۔ قال حسن والحسین قرۃ عینائی، حسن اور حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے بیان نعمت۔ نعمت کو بیان کر رہے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ، یعنی اگر یہ دونوں نہ ہوں تو کیا حشر ہوگا نبوت کا؟ یہ دونوں اگر نہ ہوں، یہ دونوں شہزادے نہ ہوں تو نبوت کا کیا حشر ہوگا، رسالت کا کیا حشر ہوگا؟ میری کا مطلب ذات پیغمبر، جسم پیغمبر کا مت سمجھیے گا۔ وما محمد الا رسول، محمد تو رسول کے علاوہ کچھ بھی نہ سمجھنا۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔ ایسی شخصیتوں کو خداوند عالم نے ان ائمہ کا جن کا میں تذکرہ کر چکا، یعنی وہ انبیاء جن کو خداوند عالم نے امامت کا عہدہ عطا کیا، ان کے یہ امام ہیں، ان کے یہ امام ہیں۔ ہم اپنے امام زمانہ علیہ السلام کو مانتے ہیں، مانتے ہیں نا؟ بات کو سمجھا دوں، میں سمجھائے بغیر آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ ہم اپنے 12ویں امام کو مانتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، ان پر اپنی جان قربان کر دینا چاہتے ہیں، مگر 12واں امام کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم تم پر حجت نہیں ہیں، ہم علماء پر حجت ہیں اور وہ تم پر حجت ہیں۔
انا حجت علیہم، ہم ان پر، میں ان پر حجت ہوں، وہ تم پر حجت ہیں۔ کون کن علماء کے لیے کہہ رہے ہیں؟ جن کے نفس پاکیزہ ہے، جو اپنے نفس کی حفاظت، سائنن لنفس سے، جو اپنے نفس کو پاک اور پاکیزہ رکھتے ہیں، مطیعا لامر مولا، جو اپنے مولا کے احکام کے اطاعت گزار ہیں، ان پر مولا حجت ہیں، وہ ہم پر حجت ہیں۔ سمجھا؟ اسی طرح ائمہ پہلے انبیاء کے امام ہیں، اس کے بعد ہمارے امام ہیں۔ پہلے ان کے امام ہیں، ابراہیم کے امام، شاید آپ میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں، ابراہیم کے امام، نوح کے امام، یعقوب کے امام، موسیٰ کے امام، ان اماموں کے یہ امام ہیں، اس کے بعد ہمارے امام ہیں۔ کیسے؟ کس طرح سے؟ ایک حدیث آپ حضرات ہمیشہ علماء اور واعظین و ذاکرین سماعت فرماتے رہتے ہیں، جس میں ارشاد فرمایا ہے اذا اراد ان ينظر نوحا ان ينظر آدم فی علمه واذا نوح فی تقواه واذا الى ابراہیم فی خلته واراد ان ينظر الى عیسیٰ فی روحہ، اسی طرح تذکرہ ہوتے ہوتے جتنے اہم انبیاء ہیں ان سب کا تذکرہ کیا کہ اگر آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا تقویٰ دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت دیکھنا ہو، عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو، موسیٰ کی ہیبت دیکھنا ہو، فَلْيَنظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، فَلْيَنظُرْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، تو علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھ لو، سب کا چہرہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ مگر اس کا مطلب کچھ اور ہم بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا بیان کرتے ہیں؟ کہ نوح کا، آدم کا علم علی کے پاس ہے، مجھے تو ایسا نظر نہیں آ رہا ہے۔ آدم کا علم علی کے پاس ہے، نوح کا تقویٰ علی کے پاس ہے، مجھے بھی یہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ تو امام المتقین ہے، وہ تو من عندہ علم الکتاب کا حامل ہے، اس کے پاس آدم کا علم، اس کے پاس نوح کا تقویٰ، اس کے پاس ابراہیم کی خلت، وہ تو حبیب خدا کا محبوب ہے، پھر اس کے پاس ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت۔ ارے موسیٰ نے عصا پھینک دیا تھا، سانپ دیکھ کر موسیٰ نے خود اپنے عصا کو نہیں اٹھایا تھا، یہ سانپ کا چیر دینے والا، اس کے پاس موسیٰ کی ہیبت؟ نہیں بھائی، نہیں ہو سکتا۔ فَلْيَنظُرْ کا کیا مطلب ہوا؟ آئیے فَلْيَنظُرْ کا مطلب سنیے، مگر بغیر قیمت کے نہیں سناؤں گا۔ کم قیمت پر میں راضی نہیں ہوں،